حدیث نمبر 179 179 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم ان کے فذبحنا له شاة تو ہم نے ان کے لیے ایک بکرا ذبح کیا، ان کے کھانا کھلانے کے لیے ہم نے بکرا ذبح کیا. فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم تو راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جان لیے کہ ہم کو گوشت پسند ہے. اور وہ فی الحدیث قصہ، اور اس حدیث شریف میں ایک قصہ ہے، یعنی دو قصے ہیں. یہ الگ موقع ہے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور آئے. اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. وہ کب کا واقعہ ہے میں مختصراً تھوڑا تیز سنا دیتا ہوں. واقعے کی تو بڑی تفصیل ہے. وہ جنگ خندق کا موقع تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واضح طور پر بھوک کے اثرات نظر آ رہے تھے. 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو جاتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، اور وہ خندقیں کھود رہے تھے. دشمن حملہ کرنے والا ہے جی. پہلے سے مدینہ غربت میں، اور کسان لوگ سب سارے کھیتی باڑی کرنے والے، ایکسپورٹ امپورٹ سارا بند ہو گیا. بہت مشکل حالات تھے. اب حملہ ہونے والا ہے اور تینوں طرف سے مدینے کو کیا کہتے ہیں گڑھے کھود کر سیف کرنا ہے. کھدائی چل رہی ہے، اور یعنی لوگ پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کثرت سے لوگ، بہت سب کھانا نہیں کھائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2-3 دن سے کھانا نہیں کھائے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف سے بولتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کیا؟ تو بولتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور بکری کا بچہ ہے، چھوٹی بکری ہے بس، تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں کہتے کہ میرے کو دعوت کرنا ہے. تو انہوں بولتے کہ نہیں، یہ میرے بچوں کا کھانا ہے. ان کی بیوی بولتے کہ نہیں، بچوں کا کھانا میں کسی کو نہیں دینے والی. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انہوں کئی دن سے کھانا نہیں کھائے. تو وہ بھی صحابیہ تھے. انہوں نے اگر اچھا حضور کو بلا رہے تو پھر کاٹ دو بکرا. تو بولتے میں بکرا کاٹتا ہوں، تم پکوان کی تیاری کرو، میں جا کے حضور کو دعوت دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا ذبح کر دیتے، چھیل دیتے، اور انہوں جو ہے ہنڈی چڑھا دیتے. ان کی وائف جو ہے پکوان کے لیے بگونا چڑھا دیتے، اور وہ آٹا جتنا بھی ہے وہ گننا شروع کر دیتے. تو بولتے لے کے آنا. تو ان کی اہلیہ کہتی کہ ایک کام کرو، حضور کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو آتے حضور کے ساتھ. تو 1-2 لوگ 3 لوگ، بس اس سے زیادہ نہیں آنا. دیکھو کھانا سب کو بس ہوا ہوتا نہیں ہے، یہ بالکل تھوڑا ہی ہے یہ جی. بکرا چھوٹی بکری تھی وہ. تو انہوں بولتے آپ فکر مت کرو، میں تھوڑے ہی لوگوں کو لے کر آتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر ان کو رازداری میں بولتے یا رسول اللہ، احقر کے گھر میں کھانا پکا ہے، آپ تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی 1-2 لوگ کو آپ لے لیجئے جن کو بھی آپ پسند فرماتے ہیں، ان کو بلا لیجئے، میرے گھر میں کھانا آپ کی دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آواز میں ندا لگا کے بولتے اے اہل خندق، اے معاشر الانصار، اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں دعوت ہے، چلو. اب سارا لشکر کام کر رہا ہے، آرمی جو ہے کھدائی کا کام کر رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے دی ایک ساتھ، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں. بڑی آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو جابر کے گھر میں دعوت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو جاتے. حضور اتنا ان کو کہہ دیتے کہ جابر آگے تم چلو، اور یہ بولو کہ وہ جو بھی سالن تم پکائے ہیں اس کی ہنڈی اتارنا نہیں، چولہے پہ سے اتار نہیں دینا، اس کو نکال نہیں دینا بگونے سے، رہنے دو ایسے. تو بہرحال وہ پریشان ہو جاتے اور گھر میں آتے، پھر ان اطلاع ملتی تو ان کی بیوی پریشان ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے اور ان کے ساتھ پورا وہ جو لشکر جو جتنی آرمی تھی وہ کھدائی جو کر رہی تھی پورے نکل کے آتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور فرماتے کہ کہاں ہے بگونا لاؤ. وہ بگونا لاتے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوڑا سا تھوک مبارک اس میں ڈال دیتے جی، اور فرماتے کہ پورا ہنڈی الٹ دینا نہیں، بس تھالی ہٹانا، نکالنا اور ڈھانپ دینا، بس اس طرح سے. وہ بولتے وہ آٹا کہاں ہے جو گوندے وہ لاؤ. تو وہ آٹا رہتا ہے 2-4 آدمی کو کھائے اتنا روٹی بن سکتی تھی اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تھوک مبارک ڈال دیتے اپنا، اور وہ خاتون کو کہتے ہیں خاتون ایک کام کرو، اپنے اڑوس پڑوس کی جو ساتھی خواتین ہیں ان کو بھی بلا لو، روٹی ڈالنا ہے. تو یا رسول اللہ اتنے سر کے آٹے میں روٹی ڈالنے سب کو کیوں بولا؟ سرکار فرماتے بلا لو، جب بلا لو تو پھر بلا لو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور بیٹھتے، اور وہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے، اور کھانا کھا کے جاتے وقت یہ فرماتے کہ جابر، یعنی گھر چھوٹے ہوتے تھے نا اس زمانے میں، کہتے کہ جابر 10 لوگوں کو اندر بلاؤ اور ان کو کھلاتے جاؤ اور بھجاتے جاؤ. کھانا ہے 3 آدمی کا یا 4 آدمی کا. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ 10 آدمی کو بلاؤ، کھلاؤ اور بھجاتے جاؤ.
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا یہ فرما کر چلے جاتے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں 10 کو کھلایا، پھر 10 کو کھلایا، پھر 10 کو کھلایا، اور کھلاتا ہی رہا اور کھلاتا ہی رہا، پورے لوگ کھا لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1000 آدمی کھائے اس دن میرے دسترخوان پر، 1000 آدمی میرے دسترخوان پر کھائے. اور اس کے بعد جب میں کچن میں واپس پلٹ کر گیا اور دیکھا تو جتنا آٹا تھا اتنا ہی تھا، اور جتنا بگونے میں سالن تھا وہ پورا اس کے ڈھکن تک، جہاں تک سالن تھالی تک پورا جو ہے اس کا سالن بھرا ہوا تھا، سالن بھی بھرا ہوا تھا اور آٹا بھی جیسا کا ویسا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اور آپ کے لعاب دہن کے برکات وغیرہ. تو یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہو گیا، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ حدیث شریف میں ہے، جب دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پھر ہم بکرا کاٹ کے رکھے. پہلی مرتبہ گئے تھے تو بکرا کٹا ہوا تھا، دوسری مرتبہ تشریف لائے تو بکرا کٹا ہوا. اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ کو معلوم ہو گیا کہ ہم کو گوشت پسند ہے. جی گوشت پسند ہے. جیسے آپ حیدرآباد اگر آئیں گے تو وہ لوگ پہلے بریانی پکا دیں گے، تو بولیں گے حیدرآباد والوں کو بریانی پسند ہے، یہ کوئی بھی اہم موقع پہ پہلے بریانی پکا دیتے ہیں. اس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت پسند ہے، جب بھی کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو یہ گوشت پکا دیتے ہیں.